آپ کے مسلک کے کچھ لوگ یزید کو یزید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، آپ یزید کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو ملعون کہتا ہوں اس کو۔ کیسے؟ میری نظر میں وہ لعنتی ہے۔ کیسے؟ وہی لعنت کی وجہ؟ کیونکہ اس نے جن سے ابھی آپ محبت کا دعویٰ کر رہے تھے نا، ان کی شہادت میں وہ ملوث ہے۔ کوئی یہ دیکھیں، دو مختلف مسلکوں کے دو بندے ایک دوسرے سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کی نظر میں اور آپ کی مسلک کے لوگ یزید کو رحمت اللہ علیہ سمجھتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی نظر میں وہ کیا ہیں؟ تو ملعون ہیں۔ یعنی یزید کون ہے؟ یزید 1400 سال پہلے گزرا ہے۔ اب وہ ملعون تھا یا وہ مرحوم تھا، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اگر کوئی اس کو ملعون سمجھے اور واقعی وہ ملعون ہو اور سارے لوگ اس کو ملعون سمجھے، تو اس سمجھ سے ایک بھوکے کا پیٹ بھر سکتا ہے، ایک ننگے کو کپڑے مل سکتا ہے، ایک بے گھر کو گھر مل سکتا ہے، ایک بے علم کو تعلیم مل سکتی ہے، ایک بے علاج کو علاج مل سکتا ہے، ایک مظلوم ظالم کے ظلم سے نجات پا سکتا ہے، ایک غریب کی غربت ختم ہو سکتی ہے، ایک مقروض قرض سے نجات پا سکتا ہے۔ جب نہیں تو کیا فائدہ مرعون یہ یزید ملعون ہو یا مرحوم ہو؟ ہمیں اس سے کیا کام؟ کیا انسانیت کا مسئلہ یہی ہے کہ انسانیت بس سارے مسائل انسانیت کے ختم ہو چکے ہیں اور انسان کا کوئی مسئلہ نہیں رہا؟ بس اب مسئلہ کیا ہے کہ گزرے ہوئے لوگوں کو یہ کیسے سمجھتے ہیں، کیا قرار دیتے ہیں، ملعون یا مرحوم، رحمت اللہ علیہ یا لعنت اللہ علیہ؟ کیونکہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، میں ان مولویوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ان باتوں کو چھوڑ دیجئے۔ یہ ایسی باتیں ہیں، یہ ایسے مسائل ہیں جس سے کسی بھی انسان کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ البتہ فائدہ تمہیں ہی ہو رہا ہے، کیونکہ تم مولوی بنے ہوئے ہو اور تم کتابیں لکھتے ہو، تم مشہور ہوتے ہو اور تم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو، اور بس لوگ تمہیں ہدیے دیتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، تمہاری پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں، فائدہ تمہیں ہے، لیکن کسی دوسرے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم ہی لوگ ہو کہ تم نے اللہ کے دین کو مذہب میں تبدیل کیا، پھر مذہب سے فرقوں میں تبدیل کیا، پھر فرقوں سے مسلکوں میں تبدیل کیا۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، ان باتوں پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، پھر ان پہ مناظرے ہوتے ہیں، اور جو یزید کو ملعون سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں جنتی بنا، میں اللہ والا بن گیا، میرا مسئلہ حل ہو گیا، اور جو مرحوم سمجھتے ہیں کہ وہ مرحوم ہیں، تو ان کی نظر میں وہ کافر ہیں۔ اسلام اور کفر ان باتوں کو نہیں کہا جاتا۔ اسلام اور کفر کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر آئے تھے، مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچانے کے لیے، غریب کی غربت کو ختم کرنے کے لیے، غلام کو آقا کی غلامی سے آزادی دلانے کے لیے آئے تھے، وہ نظام ریاست میں نافذ ہو جائے اور اس نظام کے لیے لوگوں کو تیار کیا جائے۔ لیکن افسوس، افسوس، تم ان لوگوں کو برا یا بھلا کہتے ہو جو ہزاروں سال پہلے گزرے ہیں، لیکن جو وقت کے یزید ہیں، جو وقت کے فرعون ہیں، جو وقت کے نمرود، حامان اور قارون ہیں، وہ
تمہاری نظریں ان پر نہیں پڑتی. کل عام ظلم کر رہے ہیں وہ لوگ، عوام الناس کا خون چوس رہے ہیں. لیکن تم آپس میں مشت و گریبان ہو. کس کے بارے میں؟ گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں. میں تب تمہیں مانوں گا، بھلے تم شیعہ ہو یا تم سنی ہو. میں تب تمہیں مانوں گا جب تم وقت کے یزید کو، وقت کے فرعون اور حامان اور شداد اور نمرود کو تم ظالم کہو، تم ان کے سامنے آواز بلند کر سکو، پھر میں تمہارا ساتھ دوں گا. لیکن جب تک تم نے وقت کے فرعون، وقت کے یزیدوں، وقت کے ظالموں کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تو تم بھی یزید کے فرقے کے لوگ ہوں. بھلے تمہارا عقیدہ کچھ بھی ہو، تم بھی یزید کے ساتھی ہو، تم بھی ظالم ہو، کیونکہ تمہاری وجہ سے وقت کے یزید، وقت کے فرعون، حامان، شداد اور نمرود یہ بڑی آسانی کے ساتھ اور کھلی فضا میں عوام الناس پر ظلم کر رہے ہیں. یہ موقع کون فراہم کر رہے ہیں؟ تم ہی لوگ. کیونکہ تم نے عوام الناس کے سامنے مسئلہ جو بنایا ہے کہ انسانیت کا مسئلہ، وہ یہی ہے کہ ہزاروں سال پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے بارے میں تمہارے عقائد کیا ہیں. میرے بھائیوں، پیغمبر جتنے بھی آتے ہیں یہ ان باتوں کے لیے نہیں آتے. وہ ریاست کو ایک نظام دیتے ہیں اور پھر اس ریاست کو معیشت کا ایک نظام دیتے ہیں، انصاف کا اور عدل کا ایک نظام دیتے ہیں. لیکن افسوس کہ آج کے 8 درجے پڑھنے والے مولوی اور یہ ذاکر اور یہ شیعہ یہ اس دین کو نہیں سمجھتے جو دین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا لے کر آئے تھے.